لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. متفق علیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا پارہ سورۃ البقرہ شریف آیت نمبر 197 کا ابتدائی حصہ. 3 کلمات آپ نے سنے ہیں: الحج اشہر معلومات. اس کا معنی یہ ہے کہ حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، مقرر ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شوال، نمبر 2 ذوالقعدہ اور نمبر 3 ذی الحج. ان 3 مہینوں میں سفر حج شروع ہوتا ہے. چھوٹی عید کے بعد شوال کو، تو یہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا. 10 دن اس کے 12 دن گزر گئے، باقی آدھا مہینہ تقریباً رہ گئے. پھر پورا مہینہ ذی الحجہ کا، اور پھر پورا مہینہ ذیقعدہ کا، اور پھر ذی الحجہ کے 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 دن. اور اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو 13 تاریخ جرمانے کے ساتھ. تو یہ جو ایام ہیں یہ حج کے مہینے اور ایام ہیں. ان مہینوں میں تیاری، جانا، اہتمام، انتظام یہ اولین چیز ہے. لیکن حج ہوتا ہے 8، 9، 10، 11، 12. یہ ان ایام میں اس کے سارے ارکان ادا ہوتے ہیں.
8 سے لے کر 12 تاریخ تک، لیکن حج کا جو دن ہے تاریخ وہ 9 تاریخ، نہ 8 کو حج ہوتا ہے نہ 10 کو ہوتا ہے۔ جس کی 9 تاریخ گزر گئی اور میدان عرفات میں نہیں گیا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ رات کو چلا جائے میدان عرفات میں تب بھی حج ہو جائے گا۔ وہاں 9 تاریخ کو جانا فرض ہے، یہ بنیادی فرض ہے، اس کے بغیر حج ہوتا نہیں۔ دن اس کے 5 ہیں، مہینے 3 ہیں، ان 3 مہینوں میں جانا ہے، آنا ہے، اور 5 دنوں میں یہ عبادات بجا لانی ہے۔ اس لیے جتنے بھی ارکان ہیں، یہ بنا ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، پھر بنا ہے، پھر قربانیاں ہیں، پھر طواف زیارت ہے، پھر بنا ہے، پھر بنا ہے، پھر بنا ہے، یہ 12 تاریخ تک یہ کام ہوتا ہے۔ یہ کرنے سے پتہ چلتا ہے حج کیا ہوتا ہے۔ سننے سے ثواب ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر توجہ کریں گے تو سمجھا بھی سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے۔ لیکن جو پریکٹس کرنے سے حج کی اس کے ارکان کا پتہ چلتا ہے، کتابوں سے پڑھنے سے وہ مکمل طور پر آگاہی نہیں ہوتی۔ علم ایک ہوتا ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل کرنے سے تھیوری سمجھ آئے گی۔ تھیوری پڑھیں گے، پریکٹیکل نہیں کریں گے تو تھیوری سے وہ پریکٹس جو ہے اس میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے تھیوریٹیکل بھی اس کا ہے اور پریکٹیکل ہے۔ یہ میں تھیوریٹیکل کرا رہا ہوں آپ کو، تھیوری بتا رہا ہوں۔ حج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے۔ حج کے لغوی معنی کیا ہے؟ جتنے بھی الفاظ ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ، صیام، حج، جہاد، ان کے کچھ لغوی معنی ہیں، کچھ اصطلاحی معنی ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہے قصد اور ارادہ، قصد کرنا اور ارادہ، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ لیکن اصطلاح شرع میں یہ وقوف عرفات پر مشتمل عبادت جو ہے کعبۃ اللہ کا قصد کر کے جو کی جاتی ہے، بنیت رضا الہی، اس کو حج کہتے ہیں۔ ویسے معنی ہے قصد اور ارادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے کے لیے وقوف عرفات جو ہے، وقوف عرفات یہ اصل حج ہے۔ اب اس میں ارادہ کر کے جائیں گے، جب میدان عرفات میں پہنچیں گے تو لغوی اور اصطلاحی معنی اکٹھے ہوں گے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پہلے جو اقوام ہوئی ہیں، ان میں صرف حضرت آدم علیہ السلام حج کرتے تھے۔ آپ نے 40 حج کیے ہیں پیدل۔ آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیے۔ ان کا قدم بھی بڑا لمبا تھا، 90 فٹ کا قد تھا، وہ چلے گئے، اور زمین سکڑ جاتی تھی، پہنچ جاتے تھے، ہندوستان سے جاتے تھے حج کرنے کے، برما میں اترے تھے۔ اللہ کی شان ہے۔ اور جناب امام حسن حسین نے 25 حج پیدل کیے، 25 مکہ مکرمہ سے میدان عرفات، مینا وغیرہ مزدلفہ پیدل۔ اس ناچیز نے بھی 1 حج پیدل کیا، اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور یہ جاتے وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ انسان کی اپنی طاقت نہیں ہے۔ جب جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس کی ہسٹری جو ہے تفاسیر میں، کتب حدیث کے اندر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَبَعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کا ٹھکانہ بتا دیا۔ آدم علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے وقت میں جو سیلاب آیا، اللہ پاک نے اس کو اٹھا لیا، لیکن وہ جہاں اس کی بنیادیں تھیں وہ قائم تھیں، اور ایسے ہی جیسے ٹوٹی پھوٹی ہوتی ایسی تھی۔
اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو وہاں لے کر آئے تھے. ان بیتک المحرم کے الفاظ آتے ہیں. اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ میرا گھر تعمیر فرمائیں. تو اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا، بادل نے اسی جگہ سایہ کیا جہاں آج خانہ کعبہ ہے. پھر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام گھر بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ کا، جب بنا رہے تھے تو انہوں نے کیا باتیں کی، یہ کیا ہوا وہ علیحدہ چیپٹر ہے، بتاتا ہوں میں. کہ جب انہوں نے بیت اللہ شریف کو بنا لیا، اور بنانے میں کیا تھا، اللہ کی قدرتیں، یہ سیڑھیاں وغیرہ نہیں تھی، سیڑھیاں وغیرہ نہیں تھی، اور آپ کو پتہ کتنی اونچی اس کی دیواریں ہیں. تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بنیاد شروع کیا تو آپ نے جب پہلا حصہ مکمل کر لیا 3 فٹ کا 6 فٹ کا، اب اوپر لگانے کے لیے اوپر جانا چاہیے تھا. تو جس پتھر پر آپ کھڑے ہو کے خانہ کعبے کو بنا رہے تھے، آپ اس پر چڑھے، آپ کے شہزادے حضرت سید اسماعیل علیہ السلام نے پتھر پکڑایا، تو جس پتھر پر کھڑے تھے وہ پتھر اونچا ہو گیا. آپ نے پتھر لگا دیا، پھر پتھر نیچے ہو گیا. یہ ہوتا ہے نا، سیڑھی سے کرتے ہیں نا، سیڑھی کرتے ہیں نا ایسے، اللہ نے پتھر کو ایسے ہی، یہ سپرنگوں سے کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا. ہم سپرنگ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے سب. وہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا، خانہ کعبہ مکمل ہو گیا. جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الحج آیت مبارک نمبر 27، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے میرے پیارے خلیل السلام، گھر تو آپ نے بنا دیا ہے، اب لوگوں کو بلاؤ نا حج کرو. آج تو آپ کو ابو قبیس پر چڑھے اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو پکارنا شروع کیا. اس سے قبل جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ حکم پایا کہ پکاریے اور لوگوں حج کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، مولا کریم بندہ تو ہے کوئی نہیں ہے، کوئی بندہ ہو تو پکارو. وہ میرے خلیل آپ آواز دے دو، آواز پہنچانا میرا کام. پھر آپ نے آواز دی تو اللہ پاک نے عالم ارواح میں اور دنیا میں جہاں کہیں انسان تھے سب کے کانوں میں آواز پہنچا دی. آواز آ رہی ہے نا جی؟ پھر بات میرے کہ آواز نہیں آئی، آ رہی نا آواز. یہ کون پہنچا رہا ہے؟ مائک پہنچا رہا ہے. تو وہ اللہ نے پہنچائی، ہم اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ پاک نے ہر کان میں آواز پہنچا دی، اور جب کانوں میں آواز پہنچی تو جو ارواح طیب تھی، پاکیزہ تھی، تسلیم و رضا والی تھی، اللہ تعالیٰ کی بندگی والی ارواح تھی، جنہوں نے الستو قالوا الست بربکم قالوا بلا، جب اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جو سلیم فطرت کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا بلا، ہاں تمہارا رب ہے. انہی فطرت سلیم والے قلوب والے لوگوں نے جنہوں نے زمین میں آ کر مومن ہونا تھا، انہوں نے وہاں لبیک کہا. کیا کہا؟ کہہ لیں لبیک. اللہ آج کل چل رہا لبیک یا رسول اللہ، یہ چلتا ہے نا، کیا چلتا ہے؟ یہ بھی پکار چلتی ہے نا. تو انہوں نے لبیک صرف کہا. یہاں کہتے ہیں حضور ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، وہاں ہے یا اللہ ہم حاضر ہیں. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر صحابہ کرام لبیک عرض کرتے تھے، یا معاذ لبیک یا رسول اللہ. تو آپ آگے سے کہتے ہیں حاضر ہیں یا رسول اللہ سے. تو جب اللہ پاک کے پیارے نبی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی
تو ارواح نے کہا لبیک، کیا کہا؟ لبیک، کیا کہا؟ کسی نے ایک دفعہ، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے 5، کسی نے 10، کسی نے 20، کسی نے 40، کسی نے 70، کسی نے 80۔ اللہ پاک کی طرف سے ہے نا سارا کچھ۔ یہ جو بول رہے ہیں کہتے ہیں یہ پیچھے وہ سیل ہوتے ہیں، چارج ہوتے ہیں، جو 24 چارج ہوتے ہیں، اور وہ سیلز جو ہے ہماری موومنٹ کراتے ہیں۔ وہ تو ذریعہ ہے، اصل موومنٹ تو اللہ کراتا ہے، اصل موومنٹ تو اللہ کراتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں جناب حضرت داؤد علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تو اللہ کی تسبیح پڑھتے، کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے جاتے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیارے داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے سبحان اللہ، تو ہم نے پہاڑ اور پرندے ان کے تابع کر دیے تھے۔ وہ سخرنا مع داؤد الجبال والطیر، پہاڑ اور پرندے تابع تھے۔ جب جناب داؤد علیہ السلام فرماتے تھے سبحان اللہ تو پہاڑ پتھر بھی کہتے تھے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، فرما کام تو سارے میرے ہی ہیں، میں ان کو فرماتا تھا ایسے کرے، اس کو میں فرماتا ایسے کرے، تو یہ میرے حکم سے ہم نے مسخر کی کرا دیے کہ اے داؤد علیہ السلام آپ کے تابع پہاڑ اور پرندے ہیں، اب آپ سبحان اللہ کہیں، یہ بھی سبحان اللہ کہیں، اور کنّا فاعلین۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وزن فی الناس بالحج، آپ پکاریے حج کے لیے۔ تو آپ نے جب پکارا تو ارواح نے لبیک کہا، 1 2 4 جتنی دفعہ کسی نے کہا۔ اب وہ جو عالم ارواح میں ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر جس نے لبیک کہا تھا، وہ اچھا ہے برا ہے، نیک ہے یا ہم جیسا گنہگار ہے، جس نے لبیک کہا ہے آج وہ حج کرنے جائے۔ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں آج، پچھلے سال تب سے جب سے حج فرض ہوا ہے، اب کل پرسوں حج قیامت تک جو لوگ کریں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے عالم ارواح میں لبیک کہا۔ اور اگر کسی نے لبیک نہیں کہا وہ پاکستان سے فلائی کرے گا، امریکہ چلا جائے گا، پاکستان سے چلے گا انڈونیشیا چلا جائے گا، پاکستان سے اڑے گا UK چلا جائے گا، ناروے جائے گا، ڈنمارک جائے گا، جنوبی افریقہ جائے گا، لیکن مدینہ شریف کیوں؟ اسے لبیک کہا نہیں، لبیک کہا نہیں۔ تو جس نے لبیک کہا ہے وہ اللہ کی توفیق اور کرم سے وہ اللہ کی جناب میں حج کے لیے جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے لوگوں سے فرمایا اے لوگوں حج کرا کرو۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے حج کرو، اقول آمین، کیا ہر سال حج کریں؟ آپ خاموش رہے۔ وہ ادھر تھا، آپ نے رخ مبارک ادھر کر لیا، وہ سامنے آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر دفعہ حج کریں؟ آپ نے فرمایا یا یوناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں حج کرو، حج فرض ہوا ہے۔ اقول آمین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہر سال آپ نے اس بندے سے ادھر رخ مبارک کیا، 1 2 3 دفعہ اس نے پوچھا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور یہ امام مسلم نے صحیح مسلم لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432، اور دیگر کتابیں نسائی شریف جلد 2 صفحہ 1 وغیرہ میں آپ نے ہمیں لوگوں جتنی بات میں فرما دوں اس پر عمل کرو۔ اگر میں فرما دوں ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال فرض ہو جائے گا، تم کر نہیں سکو گے، اسے جتنی بات فرما دی اتنا کرو، حج کرو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بات کھل گئی
کہ اس سے مراد ہے ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے. اگر فرض ادا ہو گیا ہے، اب جتنی دفعہ جائیں گے وہ نفلی حج ہوگا، فرض نہیں ہوگا، فرض ادا ہو گیا. جیسے ظہر کی نماز پڑھ لی ایک دفعہ، اب دوسری دفعہ نہیں ہے. اب جتنے نفل پڑھیں گے یا بغیر جماعت کے فرض پڑھے تھے، جماعت میں شامل ہو کر نفل نماز پڑھیں گے، وہ نفل نماز ہوگی، فرض نہیں ہوگی. فرض ایک دفعہ ہوتا ہے، حج ایک دفعہ فرض ہے. اگر کسی نے اپنے چھوٹے سے بچے کو 5-7 سال کے بچے کو حج کرایا اپنے ساتھ، اس وقت فرض نہیں تھا، وہ حج فرض ادا نہیں ہوگا. ثواب ہوگا والدین کو اور اس بچے کے دل میں نور آئے گا، لیکن اس کے حساب و کتاب میں فرض کی ادائیگی نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ فرض عبادت ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. اب جب وہ بچہ بالغ ہوگا اور مالدار ہوگا، استطاعت ہوگی، پھر اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. پہلا حج اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں یہ ارشاد فرمایا ہے. پورا معنی اس کا اس میں ارشاد فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے. قرض لے کر حج نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. ایک بندہ کہتا ہے مجھے قرض دے دو میں حج کرتا ہوں. حج کرنے والے کے لیے حج کے سفر کے پیسے اور 1 مہینہ گھر والوں کے لیے خرچے کے پیسے، تمام سہولتیں، تمام ضروریات کی ادائیگی، پھر حج. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم کی ذات پاک نے جب یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو فرمائے لوگوں حج کرو، تو کچھ لوگوں نے ایسے کیا کہ وہ چل پڑے اور پھر وہاں جا کے مانگنے لگے. پیسے نہیں تھے ان کے پاس، لے کر گئے تو تھوڑے لے کر گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تزودو، فرمایا حج کا توشہ ساتھ لے کے جاؤ، توشہ خرچہ لے کر جاؤ، بغیر خرچے کے نہیں جانا، خرچہ لے کر. اس لیے گورنمنٹ یا جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ پورا جتنے دنوں کا پیکیج ہے اتنے پیسے ان سے لیتے ہیں، کہتے جاؤ. کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، رہائش کا انتظام بھی کرتے ہیں، مکمل کمپلیٹ یہ چیزیں. وہاں جا کے مانگنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہترین زاد راہ جو ہے فَإِنَّ غیر زاد تقویٰ، وہ اللہ کا خوف ہے کہ حج کرنے جا رہے ہیں، مانگنے نہیں جا رہے. اور وَاتَّقُونِ، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، جو میں کہہ رہا ہوں میری بات سمجھو. یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی عقل مند جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ حج پیسے سے ہوتا ہے، پیسے کا اہتمام کرنا چاہیے، مانگ کر نہیں حج ہو سکتا. ہاں اگر کسی شخص نے کسی غریب سے یہ کہا ہے کہ یہ آپ پیسے لے لیں حج کر لیں، اب ٹھیک ہے کر سکتے، وہ مالک بن گئے تھے پیسے کی ضرورت تھی. لیکن یہ نہیں ہے بھائی صاحب ہے 2000 دو، بھائی صاحب 10,000، بھائی صاحب 5,000 دو، میں نے حج کرنے جانا ہے. ایسے حج نہیں ہوتا. حج ہوتا ہے استطاعت. جب استطاعت نہیں ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے. اور آقا کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی مانگنے پر نکل چلتا ہے اللہ پاک اس کو لوگوں کے حوالے کر دے، ساری وہ مانگتے رہتا. تو استطاعت ہے تو پھر حج کرنا ہے، استطاعت کے بغیر نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے صحابہ کو فرمایا کہ حج کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ استطاعت کا ساتھ میں شرط لگا دی کہ استطاعت کا سمجھ کرنا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ استطاعت اللہ کے پیغام سنا دیے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. بعض لوگ اپنے والدین کے مرنے کے بعد 40ویں کا نفلی اہتمام کرتے ہیں اور پیسے ہوتے نہیں ہیں، کسی سے قرض پکڑ لیتے ہیں، جی میں نے اپنے ابو کا 40واں کرانا ہے. قطعاً جائز نہیں ہے. جب فرض حج قرض لے کر نہیں ہوتا تو 40واں کیوں قرض لے کر کرتے ہیں؟ اور جب ادا نہ ہوگا تو پھر اپنے ابے کو کہیں گے ابا تو کیا مرا ہے، ہمیں مقروض کر گیا. اس نے تو مقروض نہیں کیا، تو خود اپنی قرض سے مقروض ہوا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں اگر مرنے والے نے 3 بچے چھوڑے ہیں، 2 بالغ ہیں اور 1 نابالغ ہے،
تو اس مرنے والے کی اجتماعی دولت سے 40ویں پیسے نہیں لگائے جا سکتے، کیونکہ اس میں یتیم کا بھی مال ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والد یا والدہ کا 40واں یا کل شریف وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب سے کرے، وراثت کے مال سے نہیں کر سکتا۔ اور اگر انہوں نے وراثت تقسیم کر لی ہے، اس کو حصہ مل چکا ہے، اس میں جتنا مرضی کرے، غریبوں یتیموں کو کپڑے بنا کے دے، کنویں کھدوا دے، مسجد بنا دے، مدرسے بنا دے، یہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں نے مکان بنایا ہے تو آپ ذرا افتتاح کا ٹھیک ہے آگے جی، میں نے ایک اور بنا لیا مکان، اچھا میں نے ایک اور مکان بنا لیا، اچھا یار 2 کافی نہیں تھے، نہیں بچے 3 ہیں، چلو ایک اور مکان بنا لیا، 3 ہو گئے، ایک اور بنا لیا، یہ کیوں؟ میں نے خود بھی رہنا ہے، ایک اور بنا لیا، یہ کیوں؟ کرائے پر دینا ہے، ایک اور بنا لیا۔ کوئی مسجد بھی بنا جاؤ، کوئی مسجد بھی بنا جاؤ، کوئی مدرسہ بنا جاؤ، کیوں؟ یہ سارے تقسیم ہو جائیں گے، اس میں تقسیم ہے، یہ وراثت ہے، مسجد میں وراثت نہیں ہے، مسجد میں وراثت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا مرکز اسلام ہے، اس کے بانی ہیں سید محمد معصوم شاہ صاحب چکسادے شریف ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت سید محمد حسین شاہ صاحب اور حضرت سید محمد حسن شاہ صاحب۔ جب ان کے والد گرامی پردہ فرما گئے تو دونوں نے دیوار نہیں کی، کیوں؟ وراثت نہیں ہے۔ پھر حضرت محمد حسین شاہ صاحب وصال کر گئے، پھر محمد حسین شاہ صاحب وصال کر گئے، اب ان کے پوتے ہیں، ایک ہی مسجد ہے، دیوار نہیں ہے۔ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے دیکھ رہے ہیں تو میرے ساتھ چلیے، 4 کنال کی کوٹھی ہے، فیس اس کا 200 فٹ ہے، اور اندر جاؤ تو 3 دیواریں ہیں۔ وہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ حصہ بڑے بھائی کا، یہ درمیانے کا، یہ میرا۔ تو میں پہلے تو نہیں تھے، کہتے ہیں یہ تقسیم ہو گئی، وراثت تقسیم ہو گئی۔ تو یہ جو وقت آنا ہے وراثت کی تقسیم کا، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اے لوگوں اپنا مال صحیح استعمال کرو، اپنے بچوں کو محتاج چھوڑ کر نہ جاؤ، ان کے لیے انتظام کر جاؤ، اپنا بھی انتظام کر، ان کے لیے مکان بنا دو، اپنے لیے مسجد بنا دو۔ کوئی مسجد جب تک رہے گی، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، اس بنانے والے کے نام ہمیں نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ تو جب بہت پیسہ آ جائے نا تو مسجد ایک بنا دینی چاہیے۔ اور اگر آپ کو امام خطیب نہیں ملتا تو مجھے حکم کیجیے، خطیب ملے گا، امام ملے گا، تنہا دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ کر لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے تو بنائیں تو صحیح نا، مسجد بنائیں تو صحیح، اور اس کے لیے دل چاہیے، دل۔ میں نے بڑی بڑی فیکٹریاں دیکھی ہیں، بڑے بڑے کارخانے دیکھے ہیں، بڑے بڑے میں نے دیکھے ادارے، ایکڑوں میں کارخانہ اور مسجد چھوٹی سی۔ یہ جو سامنے یہ 2 دروازے ہیں، اتنی مسجد، 1000 بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، چھوٹی سی مسجد۔ اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور پھر مسجد جو ہے، مسجد یہ بھی ایک بات ہے، مسجد اس کو دینا جو سب صحابہ کو مانتا ہے، مسجد بنا کے اس کو دینا جو سب اہل بیت کو مانتا ہے، مسجد اس کو بنا کے دینا جو سارے اولیاء کو مانتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ نہ ہو کہ کسی منکر صحابہ کو دے دو، یا منکر اہل بیت کو دے دو، یا منکر اولیاء کو دے دو، ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ کیونکہ یہ جو گھر ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے، نبی اللہ کے ذکر کے، صحابہ کے ذکر کے، اہل بیت کے ذکر کے، اور اولیاء کرام کے ذکر کے یہ گھر ہیں۔ ان میں قرآن پاک بیان ہوتا ہے، قرآن پاک میں اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک میں انبیاء کا ذکر ہے، قرآن مجید میں اہل بیت کا ذکر ہے، قرآن مجید میں امام الانبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، قرآن میں صحابہ کا ذکر ہے، قرآن میں اولیاء کا ذکر ہے۔ اور جو کہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کا ذکر نہ کرو، اس کو نہ دے لینا مسجد، میرے ضائع چلی جائیں گی سارے۔ کیوں؟ یہاں بیٹھ کر غوث اعظم کا ذکر ہو، یہاں بیٹھ کر دادا صاحب کا ذکر ہو، یہاں بیٹھ کر ابو الحسن خرقانی کا ذکر ہو، محمود غزنوی کا ذکر ہو، یہاں بیٹھ کر جناب ویسے کرنی کا ذکر ہو، یہاں بیٹھ کر نور محمد چراہی کا ذکر ہو، یہاں بیٹھ کر
سید محمد موسوم شاہ صاحب کا ذکر ہو، یہاں بیٹھ کر میاں شیر محمد کا ذکر ہو، یہاں بیٹھ کر بابا نگینہ سرکار کا ذکر ہو، یہاں بیٹھ کر ابو صدیق کا ذکر ہو، فاروق اعظم کا ذکر ہو، آل پاک کا ذکر ہو، انبیاء کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ یہ جو کہتے ہیں نا مسجد اللہ کی ہے، اس میں اللہ سے کسی کو مت پکارو، یہ غلط بات کہتے ہیں نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک سب مسجد اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کر۔ یہاں عبادت صرف اللہ کی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، یہاں سب کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، ذکر سب کا ہے۔ اس نماز میں بھی عبادت نماز اللہ کی، ذکر اللہ کے بندوں کا، ثنا اللہ کا ذکر، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اللہ کا ذکر، صراط الذین انعمت علیہم اللہ کے نبیوں صدیقوں شہیدوں کا ذکر۔ پھر جب اتحیات میں جاتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی پاک کا ذکر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اولیاء کا ذکر، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اپنا ذکر، اولاد کا ذکر، وللمؤمنین ایمان والوں کا ذکر ہے، بندگی اللہ کی لیکن ذکر اس کے بندوں کا ہے۔ مسجد ہے اللہ تعالیٰ کی، ذکر اس کے بندوں کا ہے۔ اس لیے مسجد بنانے کے بعد اللہ کے بندوں کے منکرین کو مسجد نہ دے دینا، وہ سب پیسے برباد جائیں گے۔ مسجد ہے ہی وہ جس میں اللہ کا ذکر ہو، نبی اللہ کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر ہو اور اولیاء کا ذکر ہو، یہ مسجد کہلانے کی حقدار۔ تو جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب پکار کی، جنہوں لوگوں نے پکار کے جواب میں لبیک کہا، آج وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہماری تعلیم و تربیت اور ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے سمجھانے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بونے الاسلام والا خم سے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ بیس ہے، 5 چیزیں۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پہلی بنیادی اور اہم ستون ہے اسلام کا، جس پر باقی جو ہے وہ ستون جو ہے قائم ہوں گے۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 الحج، حج کرنا۔ اور نمبر 5 صوم و رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادی اصول ہیں اور بیس جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اس پر پھر آگے جو عمارت بنے گی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ چیزیں بات کی ہیں۔ پہلے سب سے کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہ نہیں پڑھا ہوا تو کوئی خیرات، کوئی صدقہ، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ ہر چیز کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور نبی علیہ السلام کی ذات پاک پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ مسلمان نماز پڑھ کے نہیں ہوتا، مسلمان حج کر کے نہیں ہوتا، مسلمان زکوٰۃ دے کر نہیں ہوتا، مسلمان روزے رکھ کر نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے اس کہنے پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو بنیاد رکھ دی ہے، اس کے اوپر اب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، پھر انسانی اعمال کی تکمیل ہے اور تمام عبادات ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ امام بخاری صاحب کی کتاب ہے صحیح بخاری شریف، اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے ایک بندہ 80-90 سال کا فوت ہوا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھا ہے، اے میرے بندے تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، مولا کریم میں نے 60 دفعہ جہاد کیا، 70 دفعہ جہاد کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو 70 جہاد کی بات کرتا ہے، میں نے ایک بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ، بے نیاز کی بے نیازیاں۔ اور بتا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا مولا میں نے 70 حج کیے ہیں۔ کہا یہ بھی نامنظور ہے۔
جہاد تو نے اپنے آپ کو مجاہد کہلوانے کے لیے اور حج تو نے حاجی کہلوانے کے لیے کیے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا ہے اب میرے پاس تیرے لیے حصہ نہیں رکھا ہوا. اچھا مولا کوئی اور بتا. مولا کریم تو اتنے بڑے بڑے اعمال میرے نامنظور ہوئے, اب کیا بتاؤں. اچھا پھر ایسے کرو جاؤ ہم تمہیں معاف کرتے جنت میں چلے جاؤ. کہا مولا ایک بات تو بتا, نہ حج قبول نہ جہاد قبول, اب جنت میں کس برکت سے مجھے بھیج رہا ہے. فرمایا سن میرے بندے, ان کاموں میری رضا نہیں تھی. ایک کام تو نے میری رضا کے لیے کیا, کام ہے چھوٹا ہے بڑا, نیت تیری بہت بڑی ہے, خالص نیت تھی. تو جب گھر سے نکلا تو راستے میں تم نے کانٹا دیکھا, اس کانٹے کو جب تو نے دیکھا تیرے دل میں خیال آیا کسی انسان کو چبھ جائے گا, زخمی قدم ہو جائے گا, اس کا پاؤں زخمی ہو جائے گا, کام کاج سے رہ جائے گا, گھر والے پریشان ہو گئے, بچے پریشان ہو گئے, روزگار سے رہ جائے گا. تو نے وہ کانٹا مجھے خوش کرنے کے لیے میری رضا کے لیے اٹھایا تھا, کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں تھا, تیرے دل میں صرف اور صرف میری خوشنودی تھی. وہ جو تو نے کانٹا اٹھایا ہے میں نے وہ قبول کر کے تیری بخشش فرما دی. اس کا مطلب ہے چھوٹا کام کرے یا بڑا کام کرے اس کی بیس جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اللہ پاک آپ مجھے نصیب فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.